وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذى في قلوبهم الرعب ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ. یہ تھے فواد بر جو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. میں تمام حضرات سے جو باہر ہے درخواست کروں گا مجلس شروع ہو چکی ہے, اندر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو گیا اور اب میں ہادی بدر سے درخواست کروں گا حدیث قصہ پیش کریں گے. ہادی بدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذ وجهه يتلألو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معها تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بترف الكساء وعوماء بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخستي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وتحرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أذهب إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تحزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي عليه السلام إذن والله فذنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. ما صلى على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محمون إلا وفرج الله هما، ولا مغمون إلا وكشف الله غما، ولا تالب حاجة إلا وفض الله هاجة. وقال علي عليه السلام إذن والله فذنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پاؤ سے بلند. اور میں زحمت دوں گا صادق رضوی کو سلام پیش کریں گے. صادق رضوی. صلوات. میرے غازی کہاں ہو، میرے غازی کہاں ہو، اے میرے باوفا ہے بہن میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو.
بہن کی برادر میرے خاک مختل میرے سر کا پردہ بنے حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتہ میرے غازی کہاں ہو دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگ سر کیا حیا آ گئی چپ گئے ہو کدھر خود چلی آؤں گی تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے راہ پر خار پر مجھ کو چلنا سکھا میرے غازی کہاں ہو ہے وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری چلتے ناخ سے جب خاک پر گر گئی دیکھتی رہ گئی وہ سوئے الخما میرے غازی کہاں ہو جو بنے مرتضیٰ میں وہ احساس ہوں میری بیبیوں کی میں عباس ہوں تم میری آس تھے اے میرے باوفا میرے غازی کہاں ہو اے میرے باوفا ہے بہن پیردا میرے غازی کہاں ہو جزاک اللہ صلوات بر محمد وعلی محمد اب میں زحمت دوں گا ہاشم رضوی کو ایک سلام پیش کریں گے ہاشم رضوی رو رہی ہے سوچ کر البنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی
اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں عق سے حیدر کرار پر، اور پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر راہوار پر. اور ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. اور باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے. سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے. اور آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. اور کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر. ارے سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کے. ارے لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی. اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. خواتین و حضرات، یہ مجلس عزا سید ریاض احمد رضوی صاحب کے سال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو سال ثواب کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. میں عظمت دوں گا، لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے. لطف نقوی. صلوات. کربو بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا. کربو بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا. بے گور و بے کفن رہا لاشا حسین کا. بے گور و بے کفن رہا لاشا حسین کا. زینب کے دل پہ ہائے قیامت گزر گئی.
گئی زینب کے دل پہ ہائے قیامت گزر گئی کھڑی جوان جو مر گیا بیٹا حسین کا کڑیا جوان جو مر گیا بیٹا حسین کا مشکے سکینہ چھد گئی پانی بھی بہہ گیا مشکے سکینہ چھد گئی پانی بھی بہہ گیا شان کٹا کے سو گیا سخا حسین کا شان کٹا کے سو گیا سخا حسین کا غربت میں ہائے سید سجاد کیا کرے غربت میں ہائے سید سجاد کیا کرے قیدی بنایا جاتا ہے کنبہ حسین کا قیدی بنایا جاتا ہے کنبہ حسین کا کربو بلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا صلوات ہائے کس بے کسوں مظلوم کو سب روتے ہیں انبیاء روتے ہیں اور خاص رب روتے ہیں فاطمہ روتی ہے اور شاہ عرب روتے ہیں کس کو محبوب خدا کس کو محبوب خدا غضب روتے ہیں حال یہ کون سی تاریخ میں مرقوم نہیں ظلم خود کہتا ہے ایسا کوئی ظلم خود کہتا ہے ایسا کوئی مظلوم نہیں پھر گیا سو کے ہوئے حلق پہ کس کی خنجر راہ محبود میں
لٹوا دیا، کس نے سب گھر جلتی ریتی پہ پڑا کس کا ہے لاشا بے سر، ننگے سر کس کی بہن ہا، ننگے سر کس کی بہن ہا، ننگے سر کس کی بہن ہا، پھری ہے حادثے چرخ نے ایسے ہی کہاں دکھلائے، کس کی بیٹی نے لینا، کس کی بیٹی نے لینا، کس کی بیٹی نے لینا کے تماچے کھائے، کس کا فرزند جواں قتل ہوا بے تقصیر، کس کا شش ماہ پسر ذبح ہوا کھا کر تیر بھانجے بھائی ہوئے کس کے بزیر شمشیر، کس کا بیمار پسر پہ، کس کا بیمار پسر پہ، کس کا بیمار پسر پہنے ہے تو رنج یہ فنا کس کو میسر آیا، کس کا کنبہ سر دربار، کس کا کنبہ سر دربار، کس کا کنبہ سر دربار کھلے سر آیا، ہاں جگر تھام لو سب اہل عزا تم کو اس بے کسو مظلوم کا دیتا ہوں پتہ، نام سنتے ہی بپا ہوگا، ابھی شور و بکا دے خدا کو گری، دے خدا کو اس گریا زاری کا سلا مستحد ہو جائے، منہ اشکوں سے دھونے کے لیے نام بے کس کا میں اب لیتا ہوں، نام بے کس کا میں اب لیتا ہوں، رونے کے لیے نام شبیر لقب بے کسو مظلوم و غریب، وطن آوارہ مصیبت زدہ، برکشتہ نصیب سر کو کٹوا کے پڑے سوتے ہیں، سب جنسوں بھی پیاسے ایسے تھے کہ جلدی گئے، پیاسے ایسے تھے کہ جلدی گئے، کوثر
اشکوں سے دھونے کے لیے ہاں فقط آئی ہے مالا ہاں فقط آئی ہے مالا پر رونے کے لیے عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ اے رب قدیر گھر تو لٹوا چکا سب راہ میں تیری شبیر کل عزیز در فخار ہو گئے زیر شمشیر فکر یہ ہے کہ ہوئی زبر فکر یہ ہے کہ ہوئی فکر یہ ہے کہ ہوئی زبر میرے تاخے داغ ہفتہ دوتان نظر کو لاتا ہے حسین تیرے دربار میں شاہ تیرے دربار میں شاہ تیرے دربار میں شاہ سے آتا ہے حسین کبھی کہتے ہیں کہ عباس سے دلاور ہے کہاں جس کا سردار تھا میں وہ میرا لشکر ہے کہاں میری آنکھوں کا اجالا اکبر ہے کہاں وہ میرا ہنسلیوں والا وہ میرا ہنسلیوں والا وہ میرا ہنسلیوں والا یہ اصغر ہے کہاں سر خروں ہو کے یہ فردوس اعلیٰ میں پہنچے مجھ سے سب پہلے ہی دربار مجھ سے سب پہلے ہی دربار مجھ سے سب پہلے ہی دربار کہ خدا میں پہنچے کہہ کے یہ محو دعا پھر ہوئے شاہ ابرار بہ گیا جسم سے سب خون پڑے وار پہ وار خاک پر بیٹھ گیا ٹیکے گھٹنے رہوار گر گیا فرش زمین پر گر گیا فرش زمین گر گیا فرش زمین پر صدا فاطمہ نے آ کے اٹھا لے کوئی ارے سیدانی کے بچ ارے سیدانی کے بچ ارے سیدانی کے بچ ارے سیدانی کے بچے کو بچا لے جزاک اللہ
सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं दरख्वास्त करूँगा क़िबला डॉक्टर शहबाज रिजवी साहब से तशरीफ़ लाएँ, मजलिस से खिताब फरमाएँगे। आप लोगों की दरख्वास्त है थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएँ, बराए करम ज़हमत कीजिए, सलवात पढ़ते हुए तशरीफ़ लाइए। मुमिनीन, आपसे गुजारिश की जाती है कि सैयद रियाज़ अहमद रिजवी इब्ने सैयद मोहम्मद रिजवी की रूह के लिए एक सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरतुल इखलास और 1 दफ़ा सूरतुल क़द्र की तिलावत फरमा दें। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وسبوغي لئن نصداها وتمام منن نولاها جمع عن الحصاء عددها ونا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر بشبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوسيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسدين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين من هو مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين على ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب ونقطة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناكب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. मोमिनी मेरी खुशकिस्मती मेरा शरफ मौला का शुक्र है कि अली वालों के दरमियान कुछ अलकाब, कुछ रिस्के नूरानिया, कुछ मकसद हयात, कुछ शिफाअत पाने का मौका मिला
اور بس یہ ہمارے دین کا ہی شرف ہے کہ ہم ہر لمحے انہی کو یاد کرتے ہیں جن کو وسیلہ الہی کہتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی دنیا میں آتے ہیں تو انہی کو یاد کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی جاتا ہے تو انہی کو یاد کرتے ہیں۔ کسی دین نے اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے کنیکٹ نہیں کیا ہے موت و حیات سے جس طرح سے ہمارے دین نے کیا ہے۔ ہمارے معصومین نے جو ہمیں موت و حیات کی تعریف دی ہے، کسی کے پاس ایسی تعریف نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ابو بصیر بیٹھے ہیں، امام جعفر صادق الصلاۃ والسلام علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ امام نے پوچھ لیا، اے ابو بصیر، شاید امام کو معلوم تھا کہ ابو بصیر سوچ کیا رہے تھے۔ جو دل کی باتوں کو جانتے ہیں اسے ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ موت کے بارے میں سوچ رہے تھے، اپنی موت کے بارے میں۔ امام کہتے ہیں، ابو بصیر تم جانتے ہو کہ موت کیا ہے، حیات کیا ہے؟ مولا کا ماننے والا تھا، خود سے کوئی جواب نہ دیا، کہا مولا آپ ہی بتائیے موت کیا ہے، حیات کیا ہے؟ جو موت و حیات بانٹتے ہو وہی تو تعریف بتائیں گے۔ یا علی، کہا ابو بصیر تم جانتے ہو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو رو کیوں رہے تھے؟ کہا مولا مجھے تو یہی نہیں یاد کہ میں رو رہا تھا، میں یہ کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا تھا، آپ ہی بتائیے۔ کہا ابو بصیر جب کوئی اس دنیا میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ کہا ابو بصیر انسان اس لیے روتا ہے پہلے دن اس دنیا میں آتے ہوئے کیونکہ وہ صرف اپنے شکم مادر سے آشنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی اور کائنات نہ دیکھی ہوتی ہے نہ یاد ہوتی ہے، اور جب اس انجانی دنیا میں آ جاتا ہے تو اس شکم کی گرمی کو، اس کی رحمت کو، ماں کے دل کی دھڑکن کو، اس غذا کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھ لو ابو بصیر کہ بچہ تو رو رہا ہوتا ہے لیکن جو خاندان والے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور جو آنے والا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ کہا ابو بصیر اسی طرح سے جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ممکن ہے وہ بھی غمگین ہو، ممکن ہے کہ جن کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہو وہ بھی غمگین ہو، لیکن اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تم یہاں سے روتے ہوئے جاؤ، لیکن جیسے تم اس دنیا میں آئے تھے اور تمہارے استقبال کے لیے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، یہاں سے بھی جب جاؤ گے تو وہاں بھی کچھ لوگ تمہارے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا ابو بصیر یہاں سے جاتے ہوئے اس لیے غمگین ہوتے ہیں کہ اگلے جہان کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے بچے کو اس جہان کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ خوش اس لیے ہوتے ہیں ان کے علم میں ہوتا ہے جو بچے کے علم میں نہیں ہوتا، کہ جو شکم مادر تھی اس سے بہتر یہ کائنات ہے۔ شکم مادر اتنی سی تھی، اس میں بچہ کچھ کر نہیں رہا تھا، جب اس دنیا میں آئے گا تو کھائے گا، پیے گا، پرورش پائے گا، علم حاصل کرے گا، قوت حاصل کرے گا، صلاحیت حاصل کرے گا، اور اس دنیا میں پھر اپنے خاندان کے ساتھ اپنا گھر بسائے گا۔ کتنا فرق ہے اس دنیا میں اور شکم مادر میں؟ کہتے ہیں مولا بہت فرق ہے۔ ابو بصیر اس سے 70 لاکھ گنا فرق اس کائنات میں اور اگلے جہان میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تم سے پہلے جو وہاں پہنچ چکے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ اتنی مدتوں سے انتظار کر رہے تھے تمہارا، بڑی دیر لگا دی آنے میں۔ اور کہا کہ اے ابو بصیر دراصل جس کو لوگ موت سمجھتے ہیں وہ حیات ہے، اور جس کو حیات سمجھتے ہیں وہ موت ہے۔ ابو بصیر تمہاری زندگی شروع ہی آنکھ بند کرنے کے بعد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کیسے لائف کے ڈیفینیشن کو بدل دیا، بالکل بدل دیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حیات ہے، اور جس کو ہم نے قبر میں لٹا دیا وہ موت ہے۔ امام کہہ رہے نہیں، مردہ تم ہو،
زندہ وہ ہو چکا ہے. یہ قبر بھی ایک شکم کی طرح ہے، اور اس شکم میں جب آتے ہیں، ہائے وہ شکم مادر تھی، یہ شکم تراب ہے. شکم مادر میں ماں کی رحمت تھی، شکم تراب میں ابو تراب کی رحمت ہو. اللہ یا علی. یہاں پہ آپ کو جسمانی والد ملتے ہیں، وہاں دو ایسے ملیں گے جو روحانی والد ہوں گے. کہا کہ اللہ اکبر، بایولوجی میں ہم ڈیفینیشن بنا رہے تھے دا بیٹنگ آف دا ہارٹ، EEG رننگ. آج کل جو ابورشن پہ جتنی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ حیات شروع کب ہوتی ہے. اب تو امام نے کہہ دیا حیات شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو لیگل کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، میں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہیں پھنس جاؤں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم حیات سمجھ رہے ہیں، دا بیٹنگ آف دا ہارٹ، the passing of the breath, the pulse, the EEG of the brain, the ECG of the heart. امام کہہ رہے ہیں یہ تو حیات ہے ہی نہیں. اس لیے تو کہا تھا سلمان نے جب امیر المؤمنین سے کہا کہ مولا کتنے مسلمان ہو گئے ہیں، کتنے حاجی آ رہے ہیں، کہا سلمان ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ لو، چلتی پھرتی لاشیں ہیں یہ. اللہ اکبر، چلتی پھرتی لاشیں کیوں ہیں؟ کہا قرآن نہیں پڑھا سورہ انفال میں، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لبیک کہو جب اللہ اور رسول تمہیں دعوت دے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات دیتی ہے. عجیب جملہ کہہ دیا اللہ نے قرآن میں. پوچھنے والے نے حسین سوال پوچھ لیا، مولا ذرا یہ بتائیے کیا یہ مدینے والے زندہ نہیں تھے؟ یہ بدر میں جو تھے زندہ نہیں تھے؟ جو اتنی سپیڈ پہ پہاڑ پہ بھاگ لیں وہ زندہ نہیں ہے کیا؟ اللہ، اس سے بڑی زندگی کی علامت کیا ہوگی کہ 100 مائلز پر آور کی سپیڈ پہ گھوڑے پہ آپ دوڑ رہے. یہی تو حیات ہے. اتنے ہائی تھے کہ 3 دن لگ گئے واپس آنے میں. مولا نے کہا نہیں یہ حیات نہیں تھی. چھٹے امام سے پوچھا تھا، کہا کہ پھر مولا کس بات کی طرف اشارہ تھا یہ کہ اللہ اور رسول دعوت دے رہے ہیں؟ کون دعوت دے رہا ہے؟ اللہ اور رسول. اچھا، اسی قرآن میں سورہ احزاب میں اگر میں ایک اور سائڈ پوائنٹ کو اس سے جوڑ دوں تو کہا کہ سورہ احزاب کی 46 نمبر آیت 33-46 میں کہا کہ وہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے باذنہ، یعنی کہ رسول اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو ایک دعوت وہ ہو گئی جو رسول اللہ کی طرف دے رہے ہیں، ایک دعوت وہ ہو گئی جو اللہ اور رسول دونوں دے رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا مطلب؟ ہائے کھول کے بیان کر دیں. مطلب یہ ہے کہ جب رسول دعوت دیتے ہیں تو توحید کی طرف، اگر توحید کو مان لیا صدق دل سے، منافقت کے ساتھ نہیں، آدھا آدھا ماننا نہیں، اپنی مرضی کا خدا ماننا نہیں، جو نبی نے سمجھایا ہے اگر وہ خدا مان لیا، اب تمہیں تحفہ کیا ملے گا کہ وہی خدا اور نبی تمہیں دعوت دیں گے. پہلے رسول، ہائے میں آپ کو ایمان کے سٹیپس بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں. قرآن میں 33-46 میں کہا کہ اے رسول اللہ کی طرف دعوت. 8-24 میں کہا کہ اللہ اور رسول دونوں دعوت دے رہے ہیں. کتنی دعوتیں ہیں مومنین کے لیے. اللہ اکبر، ہر طرف سے دعوت. کہا کہ اگر اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کون مانتا ہے اس کو، کون نہیں مانتا. اور اگر مان لیا تو اب اللہ اور رسول دعوت دیں گے ایک نئی دعوت. کہا یہ کس چیز کی طرف ہے؟ کہا یہ چلنے پھرنے میں حیات نہیں ہے. کہا یہ جو دعوت تھی غدیر کی دعوت تھی. کہا کہ دعوت یہ تھی کہ ولایت علی کو مان لو حیات مل جائے گی. اب ایک ڈاکٹر کی ڈیفینیشن ہے. دیکھیے میں نے بھی میڈیکل پڑھا ہوا ہے، میں کسی ڈاکٹر کی توہین نہیں کر رہا. ایک چلے ڈاکٹر نہیں کہتا، یہ تو پرسنالٹی ہے. ایک سائنس کی ڈیفینیشن ہے، ایک اللہ کی ڈیفینیشن ہے.
اب سائنس نے تو کہہ دیا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے تو زندہ ہے، اللہ نے کہا ہارٹ بیٹ کرنے سے نہیں، اگر علی ہارٹ میں ہے تو زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یا علی۔ کہا کہ اگر سانس اندر باہر جا رہی ہے ریسپریٹوری ریٹ سے ہی ہے، سائنس نے کہا تو زندہ ہے، اللہ نے کہا نہیں، سانس کا فائدہ کیا جب تک اس سامنے علی علی نہ ہو، جو علی علی کر رہا ہے وہی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، بات غلط تو نہیں کر رہا میں؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کہا دماغ میں EEG کی ویوز سے زندگی نہیں ملتی، علی کے فضائل ہضم کرنے میں ہی حیات ہے۔ معلوم ہو گیا موت اور ہے، حیات اور ہے۔ حیات علی سے دوری ہے، موت علی کی غربت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی آیت کو لے لیجئے جو سورہ احزاب کی تھی، اس سے پہلے ایک اور آیت کی اوور لوڈنگ نہ ہو جائے، میری بری عادت ہے، کیا کروں، لیکن اچھی عادت ہے یا بری جو بھی آپ سمجھیں، لیکن عادت ہے۔ بس کہا کہ اِنَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء۔ اللہم صلی علی، کہا کہ نہیں بھیجا آپ کو سوا رحمتاً للعالمین۔ اچھا یہ جو رحمت ہے نا، کہا کہ یہ جو رحم ہے، رحم مادر، شکم مادر، جس کو آپ انگلش میں وومب کہتے ہیں، سائنس میں یوٹرس کہتے ہیں، کہا کہ یہ جو رحم ہے یہ رحمت سے آیا ہے، بلکہ لغت میں تو یہ کہہ دیا کہ رحمت جو ہے یہ رحم سے آیا ہے، یعنی کہ ووم ہے اس کی وجہ سے یہ ورڈ رحمت نکلا۔ لیکن سوال میرا بس یہ ہے کہ یہ رحم پہلے تھا یا رحمت العالمین پہلے تھے؟ پہلے کون تھا؟ تو جو پہلے تھا وہ پہل ہے، وہ علت ہے، بعد میں معلول ہے، کاز ہے، بعد میں افیکٹ ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ رحمت للعالمین کی وجہ سے اس شکم کو بنایا گیا۔ یعنی کہ اگر سمجھانا ہو کہ رحمت کسے کہتے ہیں تو اللہ نے ماں کو خلق کر دیا، اللہ نے ماں کو خلق کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو رحمت للعالمین تو کائنات کی خلقت سے پہلے ہے، پھر کائنات خلق ہوئی، پھر مائیں آئیں، تو پتہ چل گیا کہ کس طرح سے اللہ سمجھائے کہ رحمت کسے کہتے ہیں، تو ماں پیش کر دی۔ اب اس کے بعد جب کہہ دیا الا رحمتا للعالمین، تو اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ صرف اور صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ارسال کیا ہے اپنے جیسا کہنے والوں، کیا تمہیں بھی اللہ نے ارسال کیا ہے؟ ارسال کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور صرف کس لیے؟ رحمتا للعالمین۔ الہ، یہ وہی الہ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، ایکسپٹ فور، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف رحمت کے لیے۔ وہی اللہ سورہ احزاب میں 45 میں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب کہہ دیا کہ صرف رحمت بنا کے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شاہد بھی بنا کے، مبشر بھی بنا کے، نذیر بھی بنا کے، داعی بھی بنا کے، سراج منیرہ بنا کے؟ یہ کانٹرڈکشن تو نہیں ہو گیا؟ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ یو آر اونلی گوئنگ فار دس، یہ تو وہ ہو گیا کہ کوئی جاب کرنے گیا تو ان سے کہا کہ یو آر اونلی کمنگ فار دس جاب، اب آ گئے تو اس کے بعد ان سے یہ کام بھی کروا رہے ہیں، وہ کام بھی کروا رہے ہیں، وہ کام بھی کروا رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا یہ تو میری جاب ڈسکرپشن میں نہیں تھا، یعنی کہ کہا کہ رحمت بنا کے بھیجا، اس کے بعد وہی خدا کہہ رہا ہے کہ شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہو گیا کہ یہ جو رحمت للعالمین ہے نا، اس رحمت میں ہی مبشر ہے، اس رحمت میں ہی نذیر ہے، اس رحمت میں ہی دعوت ہے، اس رحمت میں ہی شہادت ہے۔ تو یہ رحمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام سے پوچھ لیا، امام جعفر صادق الصلاۃ والسلام علیہ محمد،
کہا مولا کیا 1,24,000 انبیاء سب اللہ کی طرف سے رحمت بن کے نہیں آئے تھے؟ اللہ اکبر، رحمت بن کے نہیں آئے تھے؟ آخری نبی کے لیے صرف کیوں کہا؟ امام کہتے ہیں کہ آخری نبی میں، خاتم النبیین میں اور 1,24,000 میں فرق بہت تھا۔ کہا فرق کیا تھا؟ کہا باقی جو تھے کچھ دکھانے کی، اللہ اکبر، کچھ بتانے کے لیے آئے تھے، اور آخری جو تھے کچھ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جو بتانے کے لیے آئے تھے ان کو نہیں کہا رحمت، جو دکھانے کے لیے آئے تھے ان کو کہا رحمت۔ کہا کیا بتانے آئے تھے 1,24,000 اور کیا دکھانے آئے تھے خاتم؟ کہا جو بتانے آئے تھے یہ بتانے آئے تھے کہ دیکھو آخری نبی آئے گا، ان کے جانشین کو مان لینا۔ انہوں نے صرف بتایا ہے، آخری نبی نے من کنت مولا کہہ کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جملہ کوئی اور نبی کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں، معاف کر دیجیے گا، حضرت آدم نہیں کہہ سکتے تھے من کنتو مولا، حضرت نوح نہیں کہہ سکتے تھے، ابراہیم نہیں کہہ سکتے تھے، اسماعیل پہ میں قربان نہیں کہہ سکتے تھے، موسیٰ بہت عظیم ہے کلیم اللہ ہے نہیں کہہ سکتے تھے، عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا وہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ من کنتو مولا کہنے کے لیے علی کے برابر مولا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بڑا ہیوی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اس من کنتو مولا کے بعد فہذا علی مولا آ رہا ہے، یعنی کہ کون آئے اور سمجھائے؟ ہائے جو علی کو سمجھانے آیا، جو مرتضیٰ کو سمجھانے آیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور غدیر میں صرف یہ نہیں تھا، اٹھا لیا تھا۔ علی کو اٹھانا کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں تھی، جو در خیبر کو اکھاڑ دے 2 انگلیوں سے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کی جنگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قوت معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں سے کہا، پیر ہوا میں تھے اور ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ کون ہے یہ ہستی؟ تو معلوم ہو گیا کہ رحمت للعالمین کہا ہی اس لیے کیونکہ علی کی ولایت تک پہنچا دیا تھا، اسی کو تو رحمت کہتے ہیں، یہی تو رحمت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ماں کو کیوں کہا؟ ہر ماں کے پاس رحمت ہوتی نہیں ہے، رحمت صرف شیعہ ماؤں کے پاس ہوتی ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ آپ اللہ اکبر، مجھے والد کے مقام پر آنا ہے، لیکن والد کا مقام سمجھانے کے لیے ماں کا مقام سمجھا رہا ہوں، ماں کا مقام سمجھانے کے لیے نبی کا مقام سمجھا رہا ہوں۔ اور پہلے نبی کو جب عرش پہ پوچھا کہ بتاؤ مجھے یہ نام، ملائکہ سے پہلے پوچھا کہ بتاؤ، ملائکہ جواب نہ دے سکے، ما علمنا الا ما علمتنا، کہا یا آدم انبئہم باسمائہم۔ حضرت آدم نے ان نوروں کی طرف دیکھا اور کہا ھذا محمد وانت المحمود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی کہ یہ محمد ہے، اس کی تعریف ہوگی زمین پر اور آسمان پر، اور اسی کی تعریف کے ذریعے سے تیری حمد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ھذا علی وانت علی الاعلی، یعنی کہ تو کتنا اعلیٰ ہے یہ معلوم ہی علی کے مقام سے ہوگا، کہ جب علی کے مقام کو جان لیں گے اور دیکھیں گے علی سجدے میں ہے تو یہی کہیں گے وہ کون ہے جس کو علی سجدہ کر رہا ہے۔ ھذا علی
اور اس کے بعد کہا ھذا فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. بس میں آگے بڑھ رہا ہوں، تشریح نہیں کرنی، آپ کے سنے ہوئے جملے ہیں. ھذا حسن وانت المحسن، ھذا حسین وانت قدیم الاحسان. جو بات مجھے کرنی تھی وہ اتنی تھی کہ جب یہ حضرت آدم نے کر دیا تو کیسے کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ حضرت آدم کو کسی اور نے نہیں، اللہ نے عرش پر کچھ اسماء کا علم دیا تھا. جب ان اسماء کا علم دے دیا، حضرت آدم نے ان اسماء کے ذریعے سے خدا کو پہچان لیا. جب خدا کو پہچان لیا ان اسماء کے ذریعے سے تو اللہ نے کہا اسکن جنتا کا، تم جاؤ اور جنت میں رہو اپنی زوجہ کے ساتھ. ایک نماز نہیں پڑھی تھی آدم نے، 5 نام لیے تھے. حج نہیں کیا تھا. دیکھیے 5 وقت کا نمازی ہوں، نماز کی توہین نہیں کر رہا. آپ دکھا دیجئے آدم نے ایک بھی سجدہ کیا ہو جنت میں جانے سے پہلے. اس کا برعکس آپ کو ملے گا، سجدہ کیا نہیں تھا، سجدہ ہوا تھا. اللہ اکبر. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو علم اللہ اپنے پہلے خلیفے کو عرش پر دیتا ہے، وہی علم شیعہ ماں اپنے بچے کو 1 5 12 14 کہہ کے دیتی ہے. کیا مقام ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا شیعہ ماں کی گود تو وہ تعلیم دے رہی ہے جو عرش پہ ملتا ہے خلیفے کو. اس لیے تو رحمت ہے، اس میں رحمت ہے، ورنہ تو زحمت ہی زحمت ہے. علی سے دوری. تو جب اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو جب پتہ چل گیا کہ اس رحم کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سمجھانے کے لیے رکھا اور ماں کی محبت کو اپنی محبت سمجھانے کے لیے رکھا، کہ جب تم اپنی ماں کی محبت کو دیکھو تو یاد رکھو کہ وہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اپنی محبت نہیں سمجھائی، ماں پیش کرتی. لیکن ماں کی شکم میں بچہ آنے سے پہلے ماں کی صلب میں نہیں، باپ کی صلب میں ہوتا ہے. باپ کا صلب وہ قلعہ ہے جہاں سے منتقل ہو کے بچہ اپنی شکم مادر میں آتا ہے. وہ قلعہ ہے جہاں پہ بچہ محفوظ رہتا ہے. جس قلعے میں محفوظ رکھا جاتا ہے اس کو کوئی کچھ اور نہیں، ولایت کا قلعہ کہا جاتا ہے. مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا. یہ ولایت کا قلعہ ہے. اس لیے جو والد اپنے بچوں کو ولایت دے دے، انہوں نے ان کو امن دے دیا، ان کو پروٹیکشن دے دی، ان کو گارڈین شپ دے دی. اللہ نے نعمت سمجھانے کے لیے والد کو بھیجا، رحمت سمجھانے کے لیے ماں کو بھیجا. ورنہ ضرورت نہیں تھی اس تسلسل کی، جنریشنز کی، ایک کے بعد ایک آنے کی. اللہ اتنی بڑی دنیا بناتا. کہتے ہیں کہ اب تک ابھی کتنے ہیں، 8 بلین ہیں. کہتے ہیں کہ اب تک جتنے آئے ہیں ٹوٹل ہیومنز ہماری ہسٹری میں وہ 60 بلین آئے ہیں. قیامت تک ڈبل کر لیجئے. کوئی اتنی بڑی دنیا بن سکتی تھی جس میں 100-200 بلین آ جاتے، ایک ہی وقت میں ہم سب آتے اور امتحان دے کے چلے جاتے. لیکن یہ نہیں کیا، بلکہ کہا نہیں، ویسے تو ہم سب ایج میں برابر ہیں. اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے. یقیناً چھوٹا بڑا ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں ہے. عالم زر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا. عالم زر میں تو we were all the same age. ایک ہی ساتھ کن فیکون، یا جس طرح سے بھی آپ سمجھ لیجئے. زر آ گئے، جب زر آگے تو سب برابر تھے. لیکن اس کے بعد ایک کے بعد ایک کو بھیجا. اب جب بھیجا تو یقیناً اس میں سٹیٹس آ گیا ہے، مقام آ گیا ہے. اور شیعوں کا ہی یہ شرف ہے کہ یہ سٹیٹس اور مقام اور یہ فیملیز اور ان کا احترام اور محبت جنت میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے. قیامت میں ہم شیعہ اپنے والدین کو دیکھ کے سلام کریں گے. قیامت میں یہ لوگ ایک دوسرے کی گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے کہ مجھے کیوں نہیں سکھایا کہ علی کیا ہے.
اپنی ماؤں سے اپنے باپوں سے شکایت کریں گے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ علی کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو بس عزاداروں، یہی امیر المؤمنین بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. مدینے کی بات تھی، کہا کہ حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے، مولا عباس بھی. مولا عباس کی عمر 5 سال اس وقت. کہا کہ امام حسین کے چہرے کو حضرت عباس دیکھے جا رہے تھے. آپ کو اس کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں عباس کے لیے، کچھ اور ملے گا ہی نہیں. جب بھی آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں آقا کے چہرے کو تک رہے ہوتے تھے کہ شاید معلوم ہو جائے کہ اس وقت میرے آقا کیا چاہ رہے ہیں، اور ان کی چاہت کا اظہار ہونے سے پہلے میں اس چاہت کو پورا کر دوں. امام حسین نے پیاس کا اظہار کرنا شروع ہی کیا تھا کمبر سے کہ جری عباس اٹھے اور دوڑنے لگے. کمبر سے کہا تم بیٹھو، اپنے مولا کے لیے پانی میں لے کے آؤں گا. کہا دوڑے دوڑے گئے، پانی لیا. جب لے کے آ رہے تھے پانی لے کے 5 سال کی سن میں، امیر المؤمنین دیکھ رہے تھے میرا عباس دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، ہاتھ میں پانی ہے. اتنی تیزی سے آ رہے تھے کہ پانی چھلک چھلک کے کاندھوں پہ گر رہا تھا. امیر المؤمنین نے جب عباس کو قریب آتے ہوئے دیکھا، کہا میرے لال ادھر آؤ. اپنے سینے سے لگا لیا. کبھی آنکھ پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی کاندھوں پہ بوسہ دیتے ہیں. روتے روتے کہتے ہیں یہ عباس میرے حسین تمہارے کربلا کے دن بہت کام آئے گا. بس عزاداروں وہی عاشور کا دن آیا. جب وہ عاشور کا دن آیا، اللہ جب وہ عاشور کا دن آیا تو حضرت عباس نے کیا دیکھا کہ شہزادی سکینہ اپنے چچا کی طرف آ رہی ہے. اکیلی نہیں ہے حسین کی شہزادی، پیچھے قطار ہے چھوٹے چھوٹے بنی ہاشم کے پیاسے بچوں کی. ہاتھ میں خالی کوزے ہیں، العطش کی صدائیں ہیں. سب سکینہ سے سفارش کر رہے ہیں شہزادی اپنے چچا سے کہہ دیجئے کہ پیاس بڑی لگی ہے. شہزادی جاتی ہے چچا کے پاس. کہا چچا عباس، علی اصغر بہت پیاسا ہے، میں گہوارے میں دیکھ کے آ رہی ہوں. میرے اصغر کے لب کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، زبان تالو سے چپک چکی ہے. کہا چچا پانی نہیں بچا خیموں میں. چچا بیٹھے، سکینہ کا مشک لیا، اپنے کاندھوں پہ آخری بار رکھا، سکینہ کو گود میں لیا. چلتے چلتے آقا کے پاس پہنچے، سر جھکا کے کہا مولا بچے بہت پیاسے ہیں مولا، عباس سے اب دیکھا نہیں جاتا ہے. حسین نے کہا عباس تم تو میری فوج کے سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں مرنے کے لیے؟ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رو کے کہتے ہیں مولا وہ کون سی فوج ہے جس کا میں سالار ہوں؟ کہا آقا میرے سامنے بوڑھے بوڑھے صحابی چلے گئے، میرے سامنے وہ بچے جو میری گود میں پلے تھے، جن کو میں نے تلوار چلانا سکھایا تھا، میں اپنے آغوش میں اٹھا کے ان کو میدان سے لے کے آیا ہوں. مولا اب عباس کا جینے کا جی نہیں چاہتا ہے مولا، مولا اجازت دے دیجئے. کہا عباس میں تو اجازت دے دوں گا، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ میری بہن زینب نے مدینے سے چلتے ہوئے بنی ہاشم کی سیدانیوں سے کچھ کہا تھا، جا کے میری بہن سے بھی اجازت لے لو عباس. کہا عباس آگے بڑھے. حسین کے سامنے عباس رکے نہیں تھا، جیسے ہی پہنچے تھے فوراً کہا تھا اجازت دے دیجئے. نہ جانے کیا سوچ رہے تھے جری کہ زینب کے خیمے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر سر جھکایا، سوچا کیا جملے ادا کریں. 2 زانو بیٹھ گئے. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.
جب آقا زادی بنت علی نے یہ جملے سنے تو یہ وہی جملے تھے جو آقا زادی کے مدینے والے گھر پر آ کے فقیر یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ آقا زادی نے کہا عباس تم جانتے نہیں ہو مجھ زینب کے پاس تم سے زیادہ قیمتی شے کوئی ہے نہیں، عباس تم مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ کہا آقا زادی مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا اندر آ جاؤ عباس، اندر آئے۔ آقا زادی کھڑی ہوئی، سر تا پیر اپنے جوان بھائی کو دیکھا اور کہا عباس جب میرے بابا جا رہے تھے تو میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا حسین کے ساتھ۔ آقا زادی نے کہا تھا بابا حاضر، کہا تھا کہ لاشوں پہ لاشیں آئیں گی، بابا حاضر، کہا علی اکبر کو الوداع کرنا پڑے گا، بابا حاضر، کہا کہ زینب شہر در شہر بے کجاوا اونٹوں پہ سر پسے گردن بے ردا تازیان پتھر کھاتے ہوئے جانا پڑے گا۔ اس وقت عباس میں نے سوچا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہو سکتی تھی، لیکن آج میں سمجھ گئی وہ دن جس کا بابا کہتے تھے آج وہ دن مجھ پر آ گیا ہے۔ عباس میں اجازت دیتی ہوں لیکن ایسے بہن نہیں جانے دے گی بھائی کو۔ اے فضہ ذرا بنی ہاشم کی سیدانیوں کو جمع کرنا۔ کا ہجوم ہوا، عباس کو بیچ میں کھڑا کیا، اتنا گریہ بلند ہوا کہ باہر لوگ سمجھے عباس زندہ نہیں، ارے میت آ رہی ہے۔ عباس باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ آقا زادی سکینہ اپنے بابا کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ عباس نے کہا میں ابھی آتا ہوں سکینہ۔ اب جو آگے بڑھے دریا کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اچانک سکینہ کی آنکھوں کے سامنے سے ننھی شہزادی کو چچا کا علم نظر نہیں آتا تھا۔ سکینہ نے بابا کے دامن کو پکڑ کے کہا بابا میرے چچا کہاں ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ حسین نے سکینہ کو تسلی دی تمہارے چچا دریا پہ پہنچ گئے ہیں۔ مشق سکینہ میں پانی بڑھا، کاندھے پہ دوبارہ رکھا مشق کو، گھوڑے پہ سوار ہو کے جری نے خیموں کی طرف نگاہ کی۔ اب جو تیز رفتار سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سکینہ نے بچوں سے کہا کہ دیکھو بچوں، میرا چچا آ رہا ہے۔ اچانک سکینہ کے سامنے علم نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سکینہ نے بابا سے پھر پوچھا بابا کیا ہو گیا، مجھے چچا کا علم نظر نہیں آتا۔ اب حسین کوئی تسلی نہیں دیتے، روتے روتے کہتے ہیں ہائے میرے بھائی کا بازو۔ نہ جانے کیسے علی کے شیر نے دوبارہ سے علم کو سنبھالا، آگے بڑھے۔ سکینہ نے کہا دیکھو بچوں علم آ رہا ہے۔ ارے دوبارہ جب علم نظر نہ آیا، بابا علم نظر نہیں آتے، ہائے میرے بھائی کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ جری نے پھر علم کو سنبھالا، بازو گرا دیے، علم کو نہ گرنے دیا۔ حرملہ ملعون مختار کے دربار میں خود بیان کرتا ہے کہ اے مختار ہم حیران تھے کہ جری کی رفتار
کم ہی نہیں ہوتی، بازو قلم ہو گئے، زخم پہ زخم لگ گئے، خون بہتا جا رہا ہے، لیکن جری آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا مختار ملعون کہتا ہے کہ ساری عباس کی جان اس مشق میں ہے۔ اب جو سب تیر اندازوں نے مشق کا نشانہ لیا، جری نے دیکھا کہ تیروں کی بارش ہے، مشق سکینہ ہے، بازو تو تھے نہیں۔ جری نے اپنے چہرے سے اللہ اکبر، جری نے اپنے چہرے سے مشق کا دفاع کیا۔ ایک تیر آنکھ میں لگا، ایک تیر مشق میں۔ جب دیکھا پانی بہ رہا ہے اپنے دندان سے، جب تیر کو پکڑنے کی کوشش کی، ملعون نے سر پہ ایسا گرز مارا کہ عباس نے اپنا رخ دریا کی طرف کر دیا۔ سکینہ نے دیکھا علم تو اب دور جا رہا ہے۔ سکینہ نے کہا بابا، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، سکینہ کو صرف چچا چاہیے۔ اچانک عزادار و زین سے زمین پہ آئے، سلام اس شہید پر کہ ہر شہید جب زمین پہ آیا اپنے ہاتھوں سے روکا۔ سلام عباس جری پر کہ جب زین سے زمین پہ آئے تو بازو تو تھے نہیں۔ کہا کہ میرے چچا چہرے کے بل زمین پہ آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، ایک آخری منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے گریہ کر لیا، لیکن جب عاشور گزر گئی، اربعین گزر گئی، اگلی اربعین آئی، آقا زادی اور قافلہ شام سے واپس کربلا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا آیا ہے تو اس وقت آقا زادی نے جب حسین کی قبر پہ رو چکی تو سجاد سے کہا بیٹا اب مجھے اپنے بھائی عباس کی قبر پہ لے کے چلو۔ جب عباس کی قبر پہ امام لے کے گئے تو پھوپھی نے حیرت سے قبر کو دیکھا اور حیرت سے سجاد کو دیکھا۔ کہا میرے لال، میرے بیٹے، میں نے تو کہا تھا کہ مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے کے چلو، یہ کس بچے کی قبر پہ مجھے لے آئے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے میرا شیر تو ایسا بلند قامت تھا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو پیر زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، یہ کس کی قبر پہ لے آئے؟ کہا پھوپھی اماں، جس وقت میرے چچا زین سے زمین پہ آئے تھے وہاں سے بابا خیمے سے چلے تھے، اشکیا نے گھیر لیا تھا، میرے چچا کے بازو قلم ہو چکے تھے، دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ہو بہو شبیہ علی کو جب دشت بلا میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا تو سارا بغض علی میرے چچا پر ایسے نکالا کہ جب میں آیا اپنے چچا کو دفن کرنے کے لیے تو اس وقت میں چاہتا تھا اپنے چچا کو اٹھاؤں، اپنے ہاتھوں سے جسد مبارک کو اٹھاتا تھا، ارے ایک ٹکڑا میرے ہاتھوں میں آتا تھا، باقی میرا چچا زمین پر۔ کہا پھوپھی اماں، جیسے میرے بابا نے اپنے قاسم کو جمع کیا تھا میدان جنگ سے، میں نے چٹائی بچھا کے اپنے چچا کو اس چٹائی میں رکھ کر اتنی سی قبر۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔
حسین 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 میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے خشک گلا میرا، ہے خشک گلا میرا، اور سامنے ہے دریا، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے خشک گلا میرا، ہے خشک گلا میرا، اور سامنے ہے دریا، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، تم نے تو صدا اپنے پہلو میں سنایا ہے، جب پیاس لگی مجھ کو خود پانی پلایا ہے، سہروز سے اب میں نے، سہروز سے اب میں نے پانی کو نہیں دیکھا، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، اور خنجر میری گردن پر اب شمر چلائے گا، خنجر میری گردن پر اب شمر چلائے گا، اماں یہ سما تم سے دیکھا نہیں جائے گا، جلتی ہوئی ریتی پر کرنا ہے مجھے سجدہ، میں پیاسا ہوں اماں، 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 زخموں میں میرے اماں ہے ریت بیاباں کی، جلتا ہوا صحرا ہے سایہ بھی نہیں کوئی، میں مالک کوثر ہوں، میں مالک کوثر ہوں، ہے پھر یہ ستم کیسا، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی، بن مانگے ہوئے غازی لے آتا تھا خود پانی، لے آئے ذرا پانی، لے آئے ذرا پانی، غازی کو صدا دینا، میں پیاسا ہوں اماں، 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 ہر حال میں دریا پر عباس کو جانا تھا، یہ مشق سکینہ تو بس ایک بہانہ تھا، دل اس
سمجھتا تھا میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں. میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی داچ دے، کہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا سجائے تجھ سے آباد تھا گھر، اے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کا باخدا، تجھ سے ڈھارس کی بڑی ردا سر میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علام لٹ گئے اہل حرام، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لام، عرصہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے
وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا بابا، 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 میرے ہاتھوں پہ کٹا سر، میرے ہاتھوں پہ کٹا سر ہے تمہارا بابا، وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا 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 بابا، اوس پڑتی ہے کبھی دھوپ جلاتی ہے کبھی، اوس پڑتی ہے کبھی دھوپ جلاتی ہے کبھی، ہم پہ دیوار بھی کرتی، ہم پہ دیوار بھی کرتی نہیں سایہ بابا، وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا 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 بابا، تم نے جس بیٹی کو مانگا تھا نماز شب میں، تم نے جس بیٹی کو مانگا تھا نماز شب میں، اس کو ظالم نے کنیزی، اس کو ظالم نے کنیزی میں مانگا بابا، وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا 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 بابا، ایک بار آنکھیں تو کھولو میری جانب دیکھو، ایک بار آنکھیں تو کھولو میری جانب دیکھو، آج پہچانو ذرا آج پہچانو ذرا اپنی سکینہ بابا، وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا 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 بابا، تم نے جس بیٹی کو مانگا تھا نماز شب میں، تم نے جس بیٹی کو مانگا تھا نماز شب میں، اس کو ظالم نے کنیزی، اس کو ظالم نے کنیزی میں مانگا بابا، وقت یہ تیری
سکینہ پہ ہے کیسا بابا وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا بابا وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا بابا وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا بابا ایک بار آنکھیں تو کھولو میری جانب دیکھو ایک بار آنکھیں تو کھولو میری جانب دیکھو آج پہچانو ذرا آج پہچانو ذرا اپنی سکینہ بابا وقت یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا بابا یہ تیری سکینہ پہ ہے کیسا شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی 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 جس کی آواز